बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रस्म वफा किस नंबर 10। मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज हैं। मेजर अजलान, इनका क्या किया जाए। बहुत दुख होता है इनकी हालत देखकर। जोया अजलान की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, आप फिक्र मत करें। जोया वक्त आने पर इनको सच बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। आपको मुकम्मल तौर पर खुद को इनसे ताल्लुक ज़ाहिर करना होगा। मुझे लग रहा है आप कमज़ोर पड़ रही हैं। अजनान ने जोया को जवाब दिया, नहीं, हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे, बस यही सोच रहे थे कि वो हमारे लिए दिल में बदगुमानियाँ पैदा किए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि वो लोग हमारे बारे में कुछ भी गलत सोचें। जोया कुछ सोचते हुए बोली, इनके अड्डे का पता चल गया है मेजर अजनान, जहां वो लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं। अरमान कुछ सोचते हुए जोया की बात काटते हुए बोला, नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। आज फिर मेरी कोशिश है मिस्टर बट के पीए से मुलाकात हो सके। वहाँ बहुत मुश्किल होती है, इससे मिलना इतना आसान नहीं। जगह जगह चमचे फैले हुए हैं मिस्टर बट के। अजनान ने अरमान को जवाब दिया, और जरा सा भी शक हो गया इनको तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा। इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स से भी मुलाकात की है मैंने। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझसे इनका दुख देखा नहीं गया, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुक सका इनके साथ। इसीलिए जल्दी ही वहाँ से निकल आया, इनको वादा करके कि बहुत जल्द आपकी बेटियों को ढूंढ लेंगे हम। इनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण सी नज़र आई मुझे। अल्लाह हमें जल्दी से जल्दी इस मिशन में कामयाब करे, आमीन। तीनों हम आवाज़ होकर बोले, ठीक है, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है। कहते हुए अरमान कमरे से बाहर निकल गया। हम भी चलते हैं। सोया भी उठ खड़ी हुई जाने के लिए। फिर मिलेंगे, कहते हुए सोया कमरे से बाहर निकल गई। जोया के जाते ही अजनान सोच में पड़ गया और फोन उठाकर किसी का नंबर मिलाया और मिस्टर बट के मुतालिक पूछा, लेकिन इनको भी कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई। 2 दिन बाद जोया हॉस्टल जाने के लिए यूनिवर्सिटी से निकली थी कि इसके सामने एक गाड़ी रुकी। अहद ने ईमन को अकेले जाते देखा तो इसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी इसके सामने रोक दी। जोया ने अहद को देखा तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसका फोन भी चार्ज नहीं था, वरना वो अजनान को फोन कर देती जल्दी से। अहद गाड़ी में से निकलकर जोया के सामने आ रुका। हॉस्टल जा रही हो? आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूं। गाड़ी का दरवाजा खोल दिया जोया के लिए। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। पास ही तो है, 5 मिनट का रास्ता है। डोंट वरी, कहते हुए जोया आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन अहद इसके सामने आ गया। क्या यार, दोस्त है हम, कम से कम इतना तो यकीन होना चाहिए तुम्हें मुझ पर। मेरे होते हुए मेरी दोस्त पैदल चले, ऐसा नहीं हो सकता। और बट का दोस्त, और और बट की दोस्त हो तुम? अच्छा तो नहीं लगता ना, बैठो जल्दी से। जोया को ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा। जोया के बैठते ही और ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी और फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो किसी से, जोया को इसकी बातों की समझ नहीं आई। इसने कुछ कोड बोला था और फोन बंद कर दिया। इतना तो जोया समझ चुकी थी कि कुछ गलत होने वाला है।
لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ عہد پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ کچھ دیر بعد عہد نے گاڑی روک دی۔ یہ ہاسٹل کا راستہ تو نہیں تھا۔ گھبراہٹ میں زویا کا دھیان ہی نہیں رہا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ زویا نے جلدی سے بولتے ہی عہد کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، یہ ایک شارٹ کٹ تھا، لیکن لگتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ابھی دیکھتا ہوں، کہتے ہوئے اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ زویا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک تھا۔ یہ بات زویا کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اتنی دیر میں ایک وین وہاں آ کر رکی۔ کچھ نقاب پوش گاڑی میں سے باہر نکلے اور عہد سے ایک گاڑی کی چابی لی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر زویا کی طرف بڑھے۔ زویا بدک کر پیچھے ہٹی اور ایک زوردار ٹانگ ماری، جس سے وہ تینوں لڑکھڑاتے ہوئے باہر جا گرے۔ زویا جلدی سے اسے باہر نکلی اور ایک آدمی نے اس پر حملہ کیا۔ زویا نے اس کے وار سے بہت آسانی سے بچ گئی اور ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر دے ماری۔ عہد دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زویا کو ان آدمیوں سے لڑتے دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو زویا کو ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے تیزی سے ایک کپڑا زویا کے منہ پر رکھ کر دبا دیا۔ زویا وہیں زمین پیر دھے گئی اور عہد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زویا کو اٹھا کر وین میں ڈال کر عہد کی بتائی گئی جگہ پر بھیج دیا گیا اور عہد اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ اذان بہت دیر سے زویا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زویا کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ زویا نے اسے بتایا تھا کہ اس کا فون چارج نہیں ہے، لیکن اب تو زویا کو یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ عدنان کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ جلدی سے ہاسٹل پہنچا، زویا کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن کمرے پر تالا لگا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زویا یہاں نہیں ہے۔ عدنان ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رانیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سامنے عدنان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ ارحم سر، آپ یہاں؟ سب خیریت ہے نا؟ عدنان جلدی سے رانیہ کی طرف بڑھا۔ رانیہ؟ زویا، میرا مطلب ہے ایمن کہاں ہے؟ رانیہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ کیا مطلب سر؟ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، روم لاکڈ ہے۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے اس سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کا فون بند ہے۔ رانیہ حیران تھی عدنان کے اس انکشاف پر۔ بھاگتے ہوئے ایمن کی کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ او مائی گاڈ! ایمن کو منع کیا تھا میں نے کہ دور رہے اس عہد سے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ رانیہ نے رونا سٹارٹ کر دیا۔ کہا تھا اس سے کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس سے پہلے وہ 2 لڑکیوں کو اغوا کروا چکا ہے۔ رانیہ روتے ہوئے بولی، دیکھو رانیہ، مجھے ضروری بات کرنی ہے ابھی تم سے، لیکن یہاں نہیں، اپنے کمرے میں چلو۔ رانیہ عدنان کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سر، لیکن آپ کے پاس ایمن کا نمبر کیسے؟ اور آپ کو اس کے روم کا کیسے پتا ہے؟ ایسا کچھ تو ہے جو مجھے پتا نہیں، رانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ رانیہ، میری بات دھیان سے سننا، وہ ایمن نہیں ہے، میجر زویا ہے، اور میں میجر عدنان۔ عدنان کی بات پر رانیہ کا منہ کھل گیا۔ مطلب وہ ایمن نہیں میجر زویا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میری دوست ایمن تھی۔ نہیں،
رانیہ وہ ایمن نہیں ہے، میجر زویا ہے، اور میں میجر ازنان اور میجر ارمان، ہم تینوں عہد کے لیے یہاں آئے ہیں ایک خاص مشن سے۔ وہ جو 2 لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے عہد کا ہی ہاتھ ہے۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ، آج لاسٹ ٹائم زویا کو کب دیکھا تھا تم نے؟ ازنان جلدی سے بولا۔ وہ نیہا کے ساتھ تھی، چھٹی ٹائم۔ اس کو میں نے نیہا سے بات کرتے سنا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ وہ اکیلے جاتی ہے آج کل ہاسٹل۔ رانیہ کو یاد آیا تو جلدی سے بولی، اچھا تو تو کیا اس وقت عہد وہاں ہی تھا آس پاس جب زویا نیہا سے بات کر رہی تھی؟ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، تمہاری چھوٹی انفارمیشن بھی ہمارے لیے ہمارے کام آ سکتی ہے زویا کو ڈھونڈنے میں۔ جی، اس وقت عہد وہیں پر تھا، لیکن وہ فون پر مصروف تھا اور بات کرتے کرتے باہر نکل گیا کلاس سے۔ اس کے بعد میں ہاسٹل آ گئی، مجھے تو یہی تھا کہ وہ کچھ دیر بعد ایمن واپس آ جائے گی۔ رانیہ پھر سے رونے لگ پڑی۔ رانیہ پلیز چپ ہو جاؤ اور دعا کرو کہ زویا ٹھیک ہو، بہت جلد وہ تمہارے پاس ہو، کہتے ہوئے ازنان کمرے سے نکل گیا اور فون لگا کر ارمان کو فون لگا کر جلدی آنے کا کہا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔